الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معزز علماء کرام اور سامعین حضرات و خواتین، آج کے پروگرام میں خصوصی طور پر تقریب بخاری جو جامعہ تعلیم القرآن للبنات کے اندر، تعلیم الاسلام کے اندر طالبات نے اس کی تکمیل کی ہے، اس کو پڑھا ہے، اس حوالے سے خصوصی طور پر اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس وقت میں کوئی زیادہ تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتا، چند مختصر باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، خاص کر ہم پر اس کا بڑا احسان ہے جس نے آج ہمیں اس مبارک پروگرام کے اندر شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ احکم الحاکمین پر ہم کوئی احسان نہیں کرتے، یہ اللہ کا ہم پر احسان اور اس کا فضل ہے جس نے ہمیں اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننے کی توفیق بخشی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کا ارشاد ہے: من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم او يعلم خيرا كان له كأجر حاج تامت حجته۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مسجد کا رخ کرتا ہے اور اس کا مقصد خیر کی بات کو سیکھنا یا دوسروں کو سکھانا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس آدمی سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا اس کو عظیم اجر سے نوازتے ہیں جیسے اس نے ایک مکمل حج کر لیا ہے۔ بہت بڑا اجر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کس نیت سے آیا ہے؟ خیر سیکھنے کے لیے آیا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کو سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، کسی کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کم الحاکمین خوش ہو کے اسے ایک حج کا اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے دین سیکھنے سکھانے کی۔ اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص یہ کہے کہ میرے بغیر دین کا کام چل نہیں سکتا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت جس سے چاہے کام لے لیتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، جن کے باپ کا نام اسماعیل ہے رحمہ اللہ، ان کے باپ ابراہیم تھے، ان کے باپ کا نام مغیرہ تھا، اور ان کے باپ کا نام بردزبہ یہ مجوسی تھا، مجوسی دین پر تھا، اور مجوسیت پر ہی اس کی موت واقع ہوئی۔ اللہ رب العزت نے کیسے اپنے بندوں سے کام لیا کہ مجوسی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جس کا نام مغیرہ تھا، وہ بخارا کے والی، بخارا کے حاکم یمان الجوفی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے یہ اسلام کا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ مغیرہ کا بیٹا
ابراہیم ہے، ان کی زیادہ کوئی دین کے حوالے سے خدمات کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن ان کا بیٹا اسماعیل جو امام بخاری کے والد گرامی تھے، اتنے نیک پرہیزگار محدث تھے اور بڑے امانت دار تاجر بھی تھے، اتنا علم بھی ہے، نیکی بھی ہے، تقوی بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، اور اپنے معاملات میں اتنی احتیاط ہے۔ ان کے بارے میں احمد بن حفص بیان کرتے ہیں کہ جب موت کا وقت آیا تو میں قریب تھا، فرمانے لگے کہ لا اعلم من مالی درہمن من حرام ولا درہمن من شبہ، میں آج اپنے پیچھے جو مال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس مال کے اندر ایک درم بھی حرام کا نہیں، بلکہ ایک ایسا درم بھی نہیں جس میں حرام کا شبہ بھی ہو۔ اتنا پکیزہ مال چھوڑ کے جا رہا ہوں، کس لیے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ خصوصی طور پر امام بخاری رحمہ اللہ، جن کا نام محمد بن اسماعیل ہے، انہوں نے خوب اس سے فائدہ اٹھایا ہے، خوب فائدہ اٹھایا۔ اللہ رب العزت نے اتنی شہرت دی، اتنا علم دیا کہ دنیا کے اندر اور کسی محدث اور عالم ایمان کو کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن امام بخاری کو ضرور جانتا ہے۔ کتنا مقام ہے، کتنی اللہ نے دنیا کے اندر عزت دی ہے، شان دیا ہے، مقام دیا ہے، کتنی رفعت اور بلندیاں عطا فرمائی ہیں کہ ان کے استاد قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نظرت فی الحدیث و نظرت فی الرأی وجالست الفقہاء والزہاد والعباد ما رأیت منذ عقلت مثل محمد ابن اسماعیل، کہ میں نے حدیث بھی پڑھی ہے، سمجھی ہے، سیکھی ہے، اور میں نے اہل رائے کے اقوال بھی اچھی طرح جانچے ہیں، ان کی پڑتال کی ہے، ان کو پرکھا ہے، اور میں فقہاء کی ہم نشینی بھی اختیار کی ہے۔ بڑے بڑے زاہدوں کے پاس، بڑے بڑے عابدوں کے پاس گیا ہوں، لیکن مجھے محمد بن اسماعیل جیسا کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ اللہ نے کتنی عظمت دی ہے، کتنی شان دی ہے کہ استاد گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ ساری برکات کیوں دی ہیں؟ باپ نے اپنی اولاد کے لیے حلال کمائی، پاکیزہ رزق کا اہتمام کیا۔ جب وہ بیٹے کے پیٹ میں گیا ہے، اللہ نے اس کو بہت بڑا محدث اور امام بنا دیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی خدمت پر لگائے، دین کا خادم بنائے، دین کا مبلغ اور عالم بنائے، اسے چاہیے کہ اس کے لیے پھر اس کے حلال کا اہتمام کرے۔ ابھی بات ہو رہی تھی ماں کی دعا کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ، جن کی والدہ اتنی نیک، عبادت گزار، پرہیزگار تھی، ان کے باپ چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے۔ ماں نے ساری ذمہ داری سنبھالی۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ بیٹے کی بینائی ختم ہوگی، نابینا ہو گئے، بڑی پریشان۔ اس بیٹے کو میں نے تو دین کے لیے وقف کرنا ہے، لیکن آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، کیسے دین کا یہ عالم بنے گا؟ دعا کرتی رہیں، روتی رہیں، گڑ گڑاتی رہیں اللہ کے دربار میں۔ ایک رات خواب دیکھتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام امام بخاری کی والدہ کو فرما رہے ہیں کہ یا حاضی رد اللہ علی ابنی کی بصرہ بکثرت دعائی کا، بکثرت دعائی۔ کہنے لگے کہ اے عورت، اے خاتون، اللہ رب العزت نے تیرے بیٹے کی نظر کو لوٹا دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ تیری کثرت سے، دعاؤں کی وجہ سے۔ تو نے بہت زیادہ اس کے لیے دعائیں کی ہیں، اللہ رب العزت نے ان دعاؤں کو قبول فرما کے تیرے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دیا ہے۔ یہ نیک ماؤں کی دعاؤں کے اثرات ہیں جو اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں۔
علم کسی کی وراثت نہیں ہے، جو بھی اس کے لیے محنت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں۔ دین کی ذمہ داری کسی ایک شخص پر نہیں ہے، ہر ایک مسلمان اس کا ذمہ دار ہے۔ اس کو فکر کرنی چاہیے کہ میں اس دین کے سلسلے میں اپنا کتنا حصہ ڈال رہا ہوں۔ اللہ رب العزت صرف ایک آدمی سے کام نہیں لیتے، نہ ایک کو پابند کرتے ہیں، بلکہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس میں جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے، دین سے جڑ جائے، دین کے علم سے جڑ جائے، اگر وہ دنیا آخرت میں کامیابی اور سعادت چاہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تیر ایک ہے، جنت میں داخل ہونے والے 3 آدمی ہیں۔ ایک تیر بناتا ہے، دوسرا تیر پکڑاتا ہے، اور تیسرا میدان جنگ میں دشمن کی طرف چلاتا ہے۔ 3 آدمی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف میدان جنگ میں لڑنے والا ہی جنت کا مستحق نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ تعاون کرنے والا بھی اس کے اجر میں برابر شریک ہو جاتا ہے۔ ایک بنا رہا ہے، دوسرا پکڑا رہا ہے، تیسرا چلا رہا ہے، ایسے باقی بھی دین کے کام ہیں۔ آپ کا ارشاد کہ من جہز غازیا فقد غزا ومن خلف غازیا فی اہلہ بخیر فقد غزا۔ جو شخص میدان جنگ میں عملی طور پر قتال کرتا ہے یہ بھی مجاہد ہے، اور جو شخص مجاہد کو تیار کر دیتا ہے، اسلحہ دے دیتا ہے، یہ بھی مجاہد ہے، اور جو شخص مجاہد کے گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ سارے جو ہیں وہ اجر میں، نیکی میں شریک ہو رہے ہیں۔ اس لیے مسلمان اللہ رب العزت اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کی دین کے سلسلے میں خدمات کی وجہ سے اس کو عزت دیتے ہیں، دنیا کے اندر مقام ملتا ہے، عزت ملتی ہے، اور آخرت میں اللہ اس کو جنت الفردوس میں داخل فرمائیں گے، اعلیٰ درجات عطا کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، بہت بڑی کتاب لکھی، جلیل القدر کتاب لکھی، جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ بہت سے ائمہ نے اس بات کا اعلان کیا، کتابیں تو حدیث کی بہت لکھی گئیں، لیکن امام بخاری کی کتاب کا جو مقام و مرتبہ ہے اس تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ یہ عزت ان کے اخلاص کی وجہ سے تھی، محنت تھی، جستجو تھی، دین خدمت کا جذبہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کا یہ شوق تھا۔ شوق بھی ہے، ذوق بھی ہے، محنت بھی ہے، اور دین کی خاطر بہت سی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں۔ آج مسلمان دین کا نام تو لیتا ہے، یہ خواہش تو ہوتی ہے دین کی خدمت کر جاؤں، لیکن محنت کرنے کے لیے، دین کی خاطر مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ امام بخاری اتنے بڑے امام ویسے نہیں بن گئے، شہر شہر کریا پھرے ہیں، کبھی مکہ جا رہے ہیں، کبھی مدینہ جا رہے ہیں، کبھی شام، کبھی مصر، کبھی بغداد، کبھی کوفہ، شہر شہر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اکٹھی کر رہے ہیں تاکہ صحیح حدیثوں کا مجموعہ تیار کیا جائے۔ کتنے خوش قسمت ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہ میں زیارت ہوتی ہے۔ یہ جذبہ تھا، یہ شوق تھا، اخلاص تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے، آپ میرے پاس تشریف فرمائے ہیں، اور میں پنکھے کے ساتھ مکھیاں اڑا رہا ہوں۔ صبح وقت میں نے کسی معبر سے تعبیر پوچھی تو معبر نے مجھے یہ بتایا کہ تو ایسی احادیث کا مجموعہ تیار کرے گا جو صحیح ہوں گی، مسند روایتیں مرفوع ہوں گی، جن میں نہ کوئی حدیث ضعیف ہوگی، نہ کوئی من گھڑت۔ اس خواب کی وجہ سے میں یہ حدیثوں کا مجموعہ لکھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی اتنی مدد فرماتے ہیں۔
ماں کی دعا سے اللہ نے نظر اٹھا دی، بینائی واپس آ گئی، اور یہ بینائی عام روٹین سے زیادہ تیز ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر اپنی کتاب تاریخ الکبیر کا مسودہ لکھتا تھا، اور میرے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی تھی، بلکہ چاند کی روشنی میں لکھا کرتا تھا۔ اللہ نے اتنی بینائی تیز کر دی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، ان کی دعائیں سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا حدیث کے سلسلے میں بڑا نام ہے، صحابہ میں سے بہت بڑے محدث ہیں، خیبر کے وقت مسلمان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 3 سال تک آپ کی رفاقت اور صحبت اختیار کرتے ہیں، ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ مجھے صرف پیٹ کی فکر ہوتی تھی کہ پیٹ میں کچھ ڈال لوں، اس کے علاوہ مجھے کوئی کام نہیں تھا۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ آیا تو بعد میں ہے، لیکن اتنی حدیثیں کیسے بیان کر گیا؟ بہت سے صحابہ سابقون الاولون ہیں، ان کی حدیث کم ہے، ابو ہریرہ آگے بڑھ گیا۔ کہنے لگے کہ کس لیے ایسا ہوا ہے؟ یہ اصل انسان کی طلب ہے، شوق ہے، حرص ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ رسول، من اسد الناس بشفاعتک یوم القیامت، قیامت والے دن آپ کی سفارش کا حقدار سب سے زیادہ کون ہوگا؟ کون اتنا سعادت مند ہے جس کو قیامت والے دن آپ کی سفارش نصیب ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ، مجھے پہلے بھی یہ خیال تھا کہ تیرے علاوہ اس مسئلہ کے بارے میں کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔ کس لیے؟ کہ تیرے اندر جو میں نے حدیث کی حرص اور طلب اور شوق دیکھا ہے، تو میرا ظن یقین میں تبدیل ہو گیا کہ تیرے علاوہ اس کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، فرمایا کہ وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ اپنے صدقے دل سے کہہ دیا، اسے قیامت والے دن میری سفارش نصیب ہوگی۔ یہ ان کا شوق تھا، ذوق تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ مجھے حدیثیں کیوں یاد ہیں، میں توجہ سے سنتا ہوں، دھیان سے سنتا ہوں، صرف کھانا پوری کرنے کے لیے نہیں بیٹھ جاتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ تجھے حدیثیں کیوں یاد ہیں؟ فرمانے لگے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کون سی صورت پڑھی تھی؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں کون سی صورت تھی۔ فرمانے لگے کہ مجھے یاد ہے، میں اچھی طرح یاد رکھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں کون سی صورت پڑھی ہے، اسی وجہ سے مجھے حدیثیں زیادہ یاد ہیں کہ تم دھیان نہیں دیتے، میں توجہ سے سنتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرماتے ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، علم فرائض کے ماہر، قرآن مجید کو جمع کرنے والے، جامع القرآن ہیں۔ لیکن ان سے کوئی آدمی مسئلہ پوچھتا ہے، فرماتے ہیں کہ جاؤ ابو ہریرہ کے پاس جا کے اس کا جواب پوچھ لو، ان سے چمٹ جاؤ، اس لیے کہ ان کے پاس ایسا علم ہے، اتنا علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں اور میرا ایک ساتھی ہم مسجد میں بیٹھے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم رک گئے، خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیوں رک گئے ہو؟ اپنی دعاؤں کو، اپنے ذکر کو جاری رکھو۔ کہتے کہ ہم دونوں ساتھی ذکر کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرماتے رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، دعا کرتے وقت کہتے ہیں کہ اللہ میں تو اس سے وہ چیز مانگتا ہوں جو میرے ان دو ساتھیوں نے مانگی ہے۔ اللہ جو چیز میرے ان دو ساتھیوں نے تو اس سے مانگی ہے میں وہ بھی مانگتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ عِلْمًا لَا يُنْسَى،
اے اللہ میں تو اسے ایسا علم مانگتا ہوں جو کبھی بھول نہ پائے، ہمیشہ یاد رہنے والا علم میں مانگتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی طور پر ایک اضافی دعا پر دعا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کہلوانے میں کامیاب ہو گئے۔ جب یہ بات ہوئی باقی دو صحابی بھی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی آپ دعا کر دیں، کہ ہم نے جو دعا کی تھی انہوں نے یہ بھی مانگ لی، آپ نے آمین کہہ دیا، اور مزید انہوں نے ایسے علم کی دعا کر لی جو کبھی بھولے ہی نہ، تو آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سبقکما الغلام الدوسی، یہ دوس قبیلے کا نوجوان آپ پر سبقت لے گیا ہے، اس لیے اب آپ کے لیے یہ دعا نہیں ہو سکتی۔ یہ دعا کی برکات ہیں، بات دعاؤں کی ہو رہی تھی، نیک لوگوں سے دعائیں کروانی چاہیے، اللہ کے ہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دعاؤں کے بہت بڑے ثمرات ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اس کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ اس دعا کے نتیجے میں حدیثیں بھولتی نہیں تھی۔ اس لیے ایک مسلمان جو اللہ کے ہاں سرخرور ہونا چاہتا ہے، دنیا کے اندر وہ سربلند ہونا چاہتا ہے، مقام و مرتبہ چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، اور آخرت میں جنت میں داخلہ چاہتا ہے، تو اسے دین کے سلسلے میں، دین کی خدمات میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے۔ دین پڑھنے پڑھانے کا جو مقصد ہے وہ پورا کرنا چاہیے۔ عبد القیس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں کوئی ایسا معاملہ بتا دیجئے، ایسی باتیں بتا دیجئے جن کے نتیجے میں ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور یہ پیغام ہم اپنے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا سکیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین پڑھنے کا مقصد کیا ہے، خود عمل کر کے جنت میں داخل ہونا مقصد ہے، اور اس پیغام کو، دین اسلام کو دوسروں تک پہنچانا یہ مقصد ہے۔ جو آدمی ان دو مقاصد کے لیے دین کا علم حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو واقعہ ہی سربلند کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم پڑھتے ہیں، فوری اس پر عمل بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اتنا خشوع کہ قمیض کے اندر ایک بڑ داخل ہو جاتا ہے اور وہ 17 اور 18 کے قریب ڈنگ لگا دیتا ہے، لیکن حرکت نہیں کرتے۔ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، پھر ساتھیوں کہتے ہیں ذرا کہ یہ قمیض میں دیکھنا کہ کیا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یہ تو ایک بڑ ہے جس نے یہ 16-17 ڈنگ لگا دیے ہیں، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتا دیا؟ فرمانے لگے کہ میں ایک ایسی صورت کو شروع کر چکا تھا کہ میں نے چاہا کہ اس کو مکمل کیے بغیر اپنی نماز کو ختم نہ کر، نماز کی تکمیل کی، اور وہ صورت جو شروع کر دی تھی اس کو مکمل کر کے ہی چھوڑا ہے، اور یہ تکلیف برداشت کرتے رہے۔ اس تکلیف نے انہیں، اس تکلیف جو تھی یہ خشوع خضوع کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا، حدیث جمع کی۔ سب سے پہلے وحی کا باب، پھر ایمان کا باب لاتے ہیں، علم کا باب لاتے ہیں، اور آخر میں جا کے توحید کا باب قائم کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا دین اور شریعت وہی ہے جو وحی کے ذریعے سے آئی ہے۔ ہماری شریعت اور دین کا دار و مدار وحی پر ہے، جو وحی نہیں وہ دین نہیں ہے۔ اس کے بعد ایمان کا باب قائم کرتے ہیں کہ دین تو وحی کے ذریعے آیا ہے، لیکن اس وحی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اگر ایمان نہیں تو آدمی مسلمان نہیں۔ پھر علم کا باب ذکر کرتے ہیں، ایک شخص کتنی عبادت کرے، کتنی بڑی نیکیاں کرتا رہے، لیکن علم کے بغیر ہوں اللہ کے ہاں وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد بہت سے مسائل ذکر کرتے ہیں، کیونکہ کتاب انہوں نے اپنی جامع بنا دی ہے، اور آخر میں کتاب التوحید ذکر کرتے ہیں کہ آپ سارے کام کرتے رہیں، عبادات کرتے رہیں، باقی معاملات سر انجام دیتے رہیں، علم پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، لیکن اگر توحید نہیں ہے تو آپ یہ سارے اعمال جو ہیں وہ بیکار ہو جائیں گے، آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ اور امام بخاری نے آخر میں کتاب التوحید قائم کی کہ اللہ
کہ میں اس لیے باب قائم کر رہا ہوں کہ توحید کے بغیر کسی کی نجات نہیں، اور میں بھی تو اسے التماس کرتا ہوں اس توحید کی برکت سے میرے بھی اعمال نامے کے اندر، میرے بھی اعمال نامے کو، میرے میزان کو بھاری کر دینا، کیونکہ آخر میں باب جو انہوں نے باندھا ہے اس میں یہ ہے کہ نازع الموازین القسط لیوم القیامت وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، انسان کے سارے اعمال، اس کے اقوال، جو کچھ زبان سے بولتا ہے، اپنے اعضاء سے جو کچھ کرتا ہے، قیامت والے اس کے میزان میں رکھ کر ان کا وزن کیا جائے گا۔ کوئی بھی عمل جب تک اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات کے مطابق نہیں ہے، اور پھر اس کے اندر توحید نہیں ہے، قیامت والے نے اس کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے پلڑے کو، میزان کو بھاری کر لے، تو اس کو اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور مرد دم تک جو ہے وہ توحید پر قائم رہنے کی ضرورت ہے، پھر وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سارے اعمال، اس کے اقوال، ہر چیز تو لی جائے گی۔ جس کا ترازو نیکیوں والا بھاری ہو گیا، ایک دانے کے برابر بدی والے ترازو سے وہ بھاری ہو گیا، وہ جنت میں چلا گیا۔ جس کا بدیوں والا ترازو جو ہے ایک دانے کے برابر بھاری ہو گیا، وہ جہنم میں چلا گیا۔ اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے، ایسے اعمال، ایسے اقوال اپنی زبان سے نکالیں، ایسے اعمال کا اہتمام کریں جن کا ہمارے میزان کے اندر، ہمارے ترازو کے اندر وزن بن جائے۔ ایک مومن آدمی کے اعمال کا بھی بڑا وزن ہوگا، مومن آدمی کے اعمال نامے کا بھی بڑا وزن ہوگا، اور ایک مومن آدمی کے اپنے وجود کا بھی بڑا وزن ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اعمال نامے کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی ہوگا قیامت والے دن، اس کے 99 رجسٹر اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے، 99 رجسٹر اس کے کھول دیے جائیں گے، لیکن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ایک طرف ایک بطاقہ، ایک کارڈ، ایک کاغذ اور پرچی، جس میں اس نے خلوص دل سے لا الہ پڑھا اور اس کے تقاضے پورے کرتا رہا، یہ ایک کارڈ جو ہے وہ 99 رشتوں پر بھاری ہو جائے گا۔ ایسے ہی آپ کا ایک ارشاد یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ نے ایک درخت کے اوپر چڑھنے کے لیے فرمایا، کوئی چیز لانے کے لیے کہا، درخت پر چڑھنے لگے، پنڈلیاں بڑی باریک تھی، صحابہ ہنسنے لگے کہ بڑی باریک پنڈلیوں والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی قیامت والے بڑا موٹا تازہ آئے گا، بڑے صاحب جثہ ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف نیک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نیک آدمی، آپ نے فرمایا کہ تم آج اس کی پتلی دبلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنستے ہو، قیامت والے دن جب ان کی پنڈلیاں ترازو میں تولی جائیں گی تو ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اس لیے ایک مسلمان مومن اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری کرنے والا، دین کے ساتھ جڑنے والا، دین کی خدمت کرنے والا، دین کے کاموں میں حصہ لینے والا، دین کو آگے پہنچانے والا، پھیلانے والا، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث آخر میں ذکر کر کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے تیر انداز تھے، بڑے مالدار تھے، خصوصی طور پر جنگ احد میں ان کا بڑا کردار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیر اندازی کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میں تو بڑا جنگ کا ماہر ہوں، تیر انداز ہوں، بڑا مالدار ہوں، بڑا مال خرچ کرنے والا ہوں،
اس لیے دوسرے صحابہ پر میری بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ انسان کام کرتا ہے، بعض دفعہ غرور میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ کوئی اور کر نہیں رکھ سکتا یا کوئی کر نہیں رہا، اگر میں نہ ہوتا تو شاید یہ کام نہ ہو سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت کہ ہاں ہر ایک مسلمان کی بڑی قدر و قیمت ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو۔ اللہ چھوٹے بڑے کو نہیں دیکھتا، اللہ خلوص کو دیکھتا ہے، خدمات کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ حل ترزقون و تنصرون الا بضعفائکم، کیسا تو سمجھتا ہے کہ میری دوسروں پر فضیلت ہے؟ یہ بات سن لے، یہ جو تمہارے اندر کمزور لوگ ہیں، غریب ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اگر تمہیں اللہ کے ہاں رزق ملتا ہے، اللہ تمہیں رزق عطا کرتا ہے، یا میدان جنگ میں تمہیں فتح ہوتی ہے تو ان غریب لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کی عبادت کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی برکات کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق بھی دیتا ہے اور تمہاری مدد بھی فرماتا ہے۔ اس لیے مسلمان اللہ کے ہاں بڑا قیمتی انسان ہے، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔